بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله أن سمع مقالتي ووعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت اکیلے تنہا ساری مخلوقات کو پیدا کرنے، اس ساری کائنات کو، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا۔ انسانوں کو، جانوروں کو، درختوں کو، پتھروں کو، پہاڑوں اور زمین، آسمان، سمندر، دریا، نہریں، چشمے، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والے ایک اللہ نے ہی پیدا فرمایا، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ ساری مخلوقات استعمال ہو گئی، نہ انسانوں کے نفع میں استعمال ہو یا انسانوں کے نقصان میں استعمال ہو، یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ اونچے اونچے بلند و بالا پہاڑ اللہ رب العزت نے، اور یہ سب چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مشقت نہیں ہوئی، نہ اللہ نے کسی سے مشورہ لیا، اللہ کے کوئی مشیر نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی مشیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو پیدا کیا، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق، سب کے پیدا کرنے والے کون ہیں بھائی؟ ایک اللہ، ایک اللہ۔ آتا ہے کہ پہلے زمین نہیں تھی، صرف پانی پانی تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جہاں آج بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، وہاں پانی میں ایک بلبلہ اٹھا۔ بلبلہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ جب پانی پتھر پھینکتے نا تو بہت سارے بلبلے بن جاتے ہیں۔ ایک بلبلہ اٹھا اور وہ بلبلہ خشکی بن گیا اور پھیلتا چلا گیا اور زمین بن گئی۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں کن، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا قرآن پاک میں؟ ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جس چیز کے وجود کا، جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، حکم ہوتا ہے ہو جاؤ، دو حرفی حکم، کن، بس۔ اللہ کے امر میں اتنی طاقت ہے، اللہ کے امر میں، اللہ کے حکم میں اتنی طاقت ہے کہ دو حرف والا حکم جاری ہوتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ زمین کو پیدا فرمایا، آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور یہ اونچے اونچے بلند و بالا پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ ان پہاڑوں کے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا، کیا کیا معدنیات رکھی ہوئی ہیں، کیا کیا معدنیات رکھی ہوئی ہیں، سونا، چاندی، لوہا، کوئلہ، اور نہ معلوم اللہ کی ہے، ہم نہیں جانتے۔ دیکھیے، اب سے چند سال پہلے سعودی عرب والوں کو کیا معلوم تھا کہ ہمارے پاس جو یہ سمندر ہے اس کے اندر پٹرول ہے، تیل ہے؟ کیا معلوم تھا؟ بہت غریب ملک تھا،
قریب ملک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم پر فقر کا خوف نہیں کرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اس کا مجھے ڈر نہیں ہے، اس کا خوف نہیں ہے۔ عام طور سے جب آدمی غریب ہوتا ہے اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، دعا بڑے دھیان سے مانگتا ہے، دعا بڑے دھیان سے مانگتا ہے۔ غربت میں آدمی عام طور سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روکتا ہے، اپنی ہر ضرورت میں اللہ سے مانگتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں تم پر فقر کا خوف نہیں کرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، لیکن مجھے اس کا خطرہ ہے کہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی، دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی، اور پھر جب دنیا تم پر بہت زیادہ تمہارے پاس آ جائے گی پھر تم اس میں ایک دوسرے سے ریس کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے، جیسے کہ تم سے پہلے اس دنیا میں ریس کرتے تھے۔ اس نے اپنا بنگلہ، اپنا گھر 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا بنایا، مثال کے طور پر میں 20 لاکھ کا بناؤں، اور اپنی مسجدوں میں ایک دوسرے سے مقابلے کرتے ہیں۔ انہوں نے 15 فٹ کا مینارہ بنایا ہے، ہم ان سے بڑا اونچا 20 فٹ کا بنایا۔ تم اس میں ریس اس دنیا میں ریس کرنے لگو گے جیسے کہ تم سے پہلے نے ریس کی، اور پھر یہ دنیا تم کو ہلاک کر دے گی جیسے کہ تم سے پہلے کو ہلاک کر دے گی۔ دنیا یہ کامیابی کا نشان نہیں ہے۔ دنیا کا مل جانا، پیسوں کا زیادہ مل جانا، چیزوں کا زیادہ اکٹھا کر لینا، بڑے بڑے گھر بنا لینا اور بڑی بڑی قیمتی کاریں خرید لینا، بڑے بڑے کارخانے لگا لینا، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، کامیابی کے نشان نہیں ہے۔ یہ تو کافروں کے پاس بہت زیادہ ہے، بڑے بڑے کارخانے اور بڑے بڑے ان کے پاس مویشیوں کے فارم، وہ بڑی بڑی زمین لے کر فارم بنا دیا اور اس میں گایوں کو چھوڑ دیا، کھلی چھوڑ دیا۔ ان فارموں میں میلوں تک فارم ہوتا ہے، میلوں کا، گائیں پھرتی رہتی ہیں، گھاس کھاتی رہتی ہیں، اور پانی کے لیے انہوں نے کنواں کھودا اور اس میں وہ ہوتا ہے پنکھا، وہ لگا دیتے ہیں اور اس کا تعلق موٹر سے ہوتا ہے۔ اب جب ہوا چلتی ہے تو پنکھا چلتا ہے، موٹر چلتی ہے، پانی نکلتا ہے۔ اب قریب میں انہوں نے تالاب سا بنا دیا، پانی خود ہی قدرتی طور سے ہوا چلتی ہے تو پانی اس تالاب میں آتا رہتا ہے، گائیں گھاس کھاتی ہیں، چارہ کھاتی ہیں، جب پیاس لگتی ہے اس تالاب پہ آتی ہے، پانی پی لیتی ہے، خوب کھا پی کے موٹی تازی ہو جاتی ہے۔ دنیا تو ان کے پاس بہت زیادہ ہے۔ دنیا کا مل جانا تو اللہ کیا مقبولیت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ یہ دنیا ہی آدمی کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ مال دولت کا زیادہ ہونا، چیزوں کی فراوانی، یہ آدمی کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی ان چیزوں کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے، اتنی دنیا میں اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ کا ذکر کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب نماز کا وقت نہیں مل رہا، قرآن پاک کی تلاوت مہینوں نہیں کرتا، اور بعض تو بیچارے جب نماز کا اہتمام نہیں کرتے تو رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، اس میں روزوں کا بھی اہتمام نہیں کرتے، روزے بھی چھوڑ دیتے۔ اب یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے تھوڑی ہیں، اللہ ان سے خوش تھوڑی ہے۔ جب اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزاریں گے، اللہ ان سے ناراض ہوں گے، راضی تھوڑی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیں گے، دین مہلت دیں گے، شاید یہ دین پر آ جائیں، شاید یہ میرے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں، اور جب نہیں بنتے
تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، دنیا اور زیادہ دے دیتے ہیں، مال اور زیادہ دے دیتے ہیں، پھر یہ اس میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں اور ایسے ان چیزوں کی استعمال کرنے میں اور چیزوں کی اکٹھا کرنے میں ایسے پھنس جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھول جاتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ایسے پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ فرعون کو اس دریا میں ڈوبنے سے پہلے، اس سمندر میں ڈوبنے سے پہلے چند منٹ پہلے پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس کو پتا تھا کیا؟ کچھ پتا نہیں۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پکڑنے کے لیے دوڑا چلا آ رہا تھا، اپنے 16 لاکھ کی فوج کو لے کر ابھی ان کو ہم پکڑ لیں گے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر، ان کے قوموں کو پکڑ کے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے رات کے اندھیرے میں، ساری رات چلتے رہے اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر، چلتے چلتے سمجھے ہم تو مصر سے بہت دور نکل آئے، فرعون ہمارا پیچھے بھی کرے گا تو ہم کو نہیں پکڑ سکتا۔ لیکن جب صبح روشنی ہوئی اور چاروں طرف دیکھا تو معلوم ہوا ساری رات ہم چلتے رہے، راستہ بھول گئے، راستہ بھٹک گئے، مصر میں گھوم گئے، مصر سے باہر ہی نہیں نکل سکے۔ فرعون کو جب صبح پتہ چلا، اس کے نوکر چاکروں نے آ کے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے۔ اس نے کہا یہ کیسے نکل گئے؟ میری اجازت کے بغیر نکل گئے، چلو لے اپنی فوجوں کو اور چلو ان کے پیچھا کرتے ہیں اور ان کی قیمہ بنا دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اور فرعون تو بہت ظالم ملعون شخص تھا، اللہ کی لعنتیں اس پہ برس رہی تھی۔ وہ اتنا ظالم انسان تھا، انسانوں کو قتل کرنا، انسانوں کا خون بہانا اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے جب اس کے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں جو تیری سلطنت کے زوال کا، تیری سلطنت کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گا، اس نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے۔ اس نے اپنے پولیس والوں کو لگا دیا، معلوم رکھو عورتوں کو لگا دیا، جب کسی بنی اسرائیل کے کسی گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہو تو کوئی بات نہیں، بیٹا پیدا ہو تو فوراً پولیس والوں کو اطلاع کرے، اور پولیس والے پہنچ کر اس معصوم بچے پہ تو ہر ایک کو پیار آتا ہے، انسان تو انسان، جانور کے بچے بھی پیار آتے لوگ، جانور کے بچے بھی پیارا لگتا ہے۔ گدھی جا رہی ہوتی نا، گدھی سامان ڈھو کے اور اس کا بچہ ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، چھلانگیں مارتا بھائی دائیں بائیں اپنی ماں کے ساتھ دوڑ رہا ہو۔ گھوڑی کا بچہ ماں کے ساتھ دوڑتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ لیکن اس ظالم انسان نے نہ معلوم کتنے بچوں کو ذبح کر، معصوم بچوں کو پیدا ہوتی ان کو ذبح کروایا۔ اب دیکھیے فرعون کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ کا حکم آنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات، ان کی قوم کی نجات اور ان کی حفاظت کا، فرعون اور لشکر کی تباہی کا اللہ کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قومیں 12 راستے اللہ نے بنا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا اس سمندر میں مارا، اللہ نے پانی کو پھاڑ دیا اور پانی کی دیواریں کھڑی ہوئی۔ پانی جو بہنے والا ہوتا ہے، پانی جو ہر جگہ بہتا ہے، وہاں اللہ کے حکم سے پانی کی دیواریں کھڑی ہوئی۔ 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے، ہر قبیلہ اپنے راستے پہ چل رہا تھا۔ اب ایک قبیلے والوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، بڑے آرام سے اس سمندر کو پار کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا ہمارے بھائیوں کو کیا حال ہے، اپنے اللہ سے کہیے یہ جو پانی کی دیواریں بنی ہوئی ہیں اس میں کھڑکیاں بنا دیں،
ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہاں بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ ہم تو بڑے مزے میں ہیں، تم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس سمندر کے پانی کی دیواروں میں روشن دان کھڑکیاں بنا، یہ دیکھیے یہ پنکھا بن گیا، یہاں اس کا بٹن دے جاؤ۔ اب وہ ایک دوسرے حال احوال پوچھتے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم والے سمندر سے پار ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ان کا آخری آدمی باہر نکل گیا اور فرعون اور اس کے لشکر کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو گیا۔ وہ اللہ رب العزت جس کے حکم سے یہ پانی رک گیا تھا اور دیواریں بن گئی تھیں، اللہ رب العزت کا دوسرا حکم آیا اس سمندر کے لیے، وہ دیواریں ختم ہو گئی، پانی دوبارہ سمندر میں پہلے کی طرح ہو گئی۔ اب فرعون اس میں ڈوب رہا ہے، اس کا لشکر ڈوب رہے ہیں، 16 لاکھ کی 16 لاکھ فوج چند منٹوں کے اندر ختم ہو، ایک قتل نہیں ہوا، ایک خون نہیں بہا، سب کو اللہ تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، عرض میں کر رہا تھا اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ ہمارے دلوں کے یقین بگڑے ہوئے ہیں آج ملک پر، مجھے ملک مل جائے، مجھے بادشاہت مل جائے، مجھے وزارت مل جائے، مجھے بڑا عہدہ مل جائے، کچھ بھی نہیں، یہ سب ناکامی کی چیز ہے۔ لیکن یقینوں کا بگاڑ، اس میں انسان کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کامیابی ان چیزوں میں نہیں رکھی، کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے حکموں کی پورا کرنے میں، اپنے جو دین اتارا ہے اس پر چلنے میں کامیابی رکھی۔ جو اس پر چلیں گے، جس زمانے میں ہوں، جس ملک کے رہنے والے ہوں، جس زبان کے بولنے والے ہوں، جس رنگ و نسل کے ہوں، اللہ انہیں کامیاب مانے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب مانے۔ اللہ رب العزت نے کامیابی نماز میں رکھی ہے، اور نماز کیسی؟ جو اللہ کے دھیان والی ہو، خشوع خضوع والی ہو۔ کیا ارشاد مایا قرآن شریف میں؟ ارشاد مایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایمان والے بے شک کامیاب ہو گئے۔ کون سے ایمان والے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہوں، اپنی نمازیں اللہ کے دھیان کے حق کرنے والے ہوں، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور اسی طرح قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ٹھیک کیا، اپنے نفس کی اصلاح کی، اپنے نفس کی اصلاح کی، اور اپنے رب کا نام لیا اور اللہ کی عبادت کی نماز میں لگ گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو کامیابی ان چیزوں میں، اعمال میں ہر زمانے میں جو دین پر چلنے والے کامیاب، اور دین کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے ناکام۔ علم کو سیکھنے والے بن جائیں، اللہ کے حکموں کو علماء سے پوچھ کر ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کا ذکر پابندی دھیان کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے مسجد کے گھر کے کونے میں بیٹھ کر دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ سبحان اللہ کہا، اللہ کی پاکی سے ہمارا دل بھر جائے۔ اللہ پاک، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک، ہر کمی اور نقص سے پاک، اے اللہ ہر کمی سے پاک، ہر عیب سے پاک۔
اے اللہ میں تو سراسر کمیاں ہی کمیاں میرے اندر کمیوں سے بھرا ہوں، عیوب سے بھرا ہوں. پاک ذات تو آپ کی. والحمدللہ، اے اللہ ہر نعمت آپ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور آپ کی طرف سے عطا ہوئی ہے. سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اے اللہ آپ کے لیے. والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کی لائق اکیلے تنہا اللہ رب العزت ہے. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلے میں کوئی شریک نہیں. واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے. یہ پہاڑ چھوٹے، یہ آسمان چھوٹے، یہ زمین چھوٹی، ہر مخلوق چھوٹی، اللہ سب سے بڑے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی نیک کام کرنے کی طاقت اور کسی گناہ سے بچنے کی قوت یہ صرف اللہ کی توفیق تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی، شریف قدر نبی، جب حضرت اسماعیل السلام کو اللہ کے حکم سے چھری پھیر رہے، ذبح کرنے کے لیے الٹا دیا، چھری پھیر رہے. ایک دفعہ چھری پھیری پوری طاقت سے، آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی تھی. خیال ہوا کہ شاید میرا بیٹا اسماعیل ذبح ہو گیا ہوگا. پٹی کھولی، دیکھا تو ابھی زندہ ہے، تو ذبح نہیں ہوئے. پھر دوبارہ پٹی باندھی، پھر چھری چلائی اور ان کو الٹا لٹایا تھا کہ اگر سیدھا لٹاؤں گا تو مجھے ان کا چہرہ دیکھ کر بیٹے کی محبت، بیٹے کی شفقت غالب نہ آ جائے اور کہیں مجھ سے اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے. لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے، سارے مخلوقات میں سے ایک حضرت ابراہیم السلام کو حکم دیا، اس سے پہلے کسی کو حکم نہیں دیا اور قیامت تک کسی کو اجازت نہیں کسی انسان کو. نعوذ باللہ. دوسری دفعہ پٹی کھولی، پھر لو. اب تیسری دفعہ جب چھری چلائی، چھری چل گئی. ہوا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا اور جبریل علیہ السلام کو جنت سے مینڈا دے کر بھیجا کہ جاؤ زمین پر جاؤ اور اسماعیل السلام کو چھری کے نیچے سے نکالو، مینڈا ذبح ہو جائے. اب جب جبریل علیہ السلام جنت کا مینڈا لے کے آسمانوں سے آ رہے تھے، آسمانوں سے اتر رہے تھے، ان کو خیال ہوا ایسا نہ ہو کہ میرے پہنچنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ذبح کر دیں. انہوں نے کیا کہہ دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. علیہ السلام اللہ کا نام سن کر بے چین ہو جائیں گے، ہاتھ ان کا رک جائے گا، ہاتھ نہیں چلائیں گے. انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت علیہ السلام نے جب یہ سنا فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صاحبزادے حضرت اسماعیل السلام جو بیٹے میں تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، میری حفاظت کا اللہ نے انتظام کر دیا. وہی لیٹے لیٹے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ آپ ہی کی تعریف ہے، آپ ہی کے لیے تعریف ہے. اوپر سے جبریل السلام آ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت السلام گھبرا گئے کہ اللہ کے نام لینے والے کون ہیں، اللہ کے بھائی کرنے والے کون ہیں. جواب میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صاحبزادے نے لیٹے لیٹے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اب جب چھری چل گئی، حضرت السلام نے آنکھیں کھولی، دیکھتے کیا ہے کہ صاحبزادے تو یہاں کھڑے ہوئے اور مینڈا ذبح ہو گئے. چھری تیز کر کے پوری طاقت سے چلا رہے ہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے تو چھری ذبح نہیں کرے گی. اور جب مینڈا آ گیا، اب ذبح کرنے کا وہی چھری وہی چلانے والے، اب ذبح کرنے کا حکم آ گیا. حضرت ابراہیم السلام کو آگ میں ڈال دیا، اللہ نے حکم دے دیا آگ تو نے جلانا نہیں، میرے خلیل کو جلانا نہیں، میرے خلیل کو جلانا نہیں، تو ٹھنڈی ہو جا، کونی بردا. حضرت السلام جب آگ میں پہنچتے ہیں، اتنی ٹھنڈی تھی آگ،
اتنی ٹھنڈی تھی کہ ابراہیم السلام کانپنے لگے. ٹھنڈ کی جگہ اتنی سخت آگ تھی کہ اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اور ابراہیم السلام اس آگ کے اندر سردی سے کانپ رہے. اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم آیا آگ کے لیے، وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ٹھنڈی تو ہو جا لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی کی ساتھ. اچھا، جب ابراہیم السلام آگ کے اندر پہنچتے ہیں، اللہ کا حکم آیا تھا کہ تو ٹھنڈی ہو جا. تو جس رسی سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آگ نے اس رسی کو جلایا لیکن ہاتھ کا ایک بال نہیں جلا. اسی رسی سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اسی ہاتھ پر بال ہے، لیکن جو اللہ کا حکم نہیں ہے بالوں کو جلانے کا، آگ نے بال کو نہیں جلایا، رسی کو جلایا. نمرود کی بیٹی محل کے اوپر کھڑی دیکھ رہی تھی، اے ابراہیم تمہیں آگ نہیں جلاتی؟ کہ نہیں، اللہ کا حکم آ گیا اس آگ کے لیے، یہ آگ مجھ کو نہیں جلاتی ہے. اگر میں بھی آگ میں آ جاؤں تو مجھے بھی نہیں جلائے گی. ہاں میرا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ. یہ تو کلمہ سب نبیوں کا مشترک تھا. ہر نبی کے آگے اگلا جملہ بدل جاتا تھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ و کلمتہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ و نجیہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. ہمارے پیارے نبی کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یقین بنا، اعمال پر یقین، اللہ پہ یقین، اعمال میں کامیابی کا یقین. ساری زندگی صرف اور صرف اس کے حکم کے مطابق اور پیارے نبی کے طریقے کے مطابق، اور اللہ کے حکم اور پیارے نبی کے طریقے صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں عام ہو جائے. اس کے لیے محنت، اس کے لیے محنت. ایک ایک مسلمان اس کو ان احکامات میں چلنے والا بن جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اور ہر مسلمان کی زندگی میں لانے والا بن جائے. اللہ کا ذکر، آپس میں جوڑ، محبت، اختلاف نہیں، اللہ کے لیے محبت. اللہ کے لیے محبت، دشمنی نہیں. اور جب دین پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والوں کے دلوں کو جوڑ دو. کوئی عمل بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہ ہو، دکھلاوے کے لیے، دنیا کے لیے، مال چیزیں حاصل کرنے کے لیے نہیں نہیں نہیں، صرف اور صرف کس کے لیے بھائی؟ ایک اللہ کے لیے. اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں. دنیا میں اس کا اقرار، دنیا میں اس کا ذکر، اللہ کا ذکر، کلمے کا ذکر. قبر میں پوچھیں گے فرشتے من ربک، یہ فون کہے گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ جب ہم مریں گے، ہماری موت آئے گی تو ہم کو قبر میں رکھا جائے گا جیسے آپ نے بتایا ہم کو، ہمیں اس کا یقین ہے. فرشتے آئیں گے، اب پوچھیں گے من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل. ہمیں اس وقت ہوش ہوگا جب منکر نکیر ہم سے یہ سوال کریں گے تو کیا ہمیں اس وقت ہوش ہوگا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کہ ہاں ہوش ہوگا. تو نہیں بس پھر کوئی پرواہ نہیں. اے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی اگر ہمیں ہوش ہوگا پھر ہمیں منکر نکیر کے سوال کی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ ہاں اور کہا کہ جب مجھ سے پوچھنے آئیں گے نا منکر نکیر، حضرت عمر ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ جب منکر نکیر مجھ سے پوچھیں گے من ربک تو میں کہوں گا ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ. میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے.
میرا اللہ تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کہتے میں پوچھنے پوچھوں گا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ دونوں فرشتے یہ اس کو دیکھیں گے وہ اس کو دیکھیں گے. ہم سوال کرنے کے لیے آئے کہ جواب دینے کے لیے آئے؟ فرشتے حیران رہ جائیں گے. ہم تو ہر میت کے پاس جاتے ہیں قبروں میں, کبھی ہم سے کوئی نہیں پوچھتا, یہ ہم سے پوچھ رہے الٹا. پھر پوچھیں گے ماں دینوں کا, میں کہوں گا دین الاسلام, میرا دین تو اسلام ہے, میرا مذہب اسلام ہے, تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ اگر میں نے کہا میں ان سے پوچھوں گا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے, تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ ہم سوال کرنے کے لیے آئے ہیں, اللہ نے ہم کو سوال کرنے کے لیے حکم دیا ہے, یہ تو ہم سے خود سوال کر رہے ہیں. پھر پوچھیں گے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے, دنیا میں زیادہ بار بار نصیب فرما دے, اللہ تعالیٰ دنیا میں زیادہ خواب میں نصیب فرما دے, اور مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہمارا حشر, ان کے ساتھ ہمارا حشر. بہت چھوٹے لوگ آمین کہہ رہے ہیں بھائی, اب معلوم ہو زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو پھر کہیں گے تم رہا ہوں یہ ہمارے پیارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم بتاؤ تمہارے نبی کون ہو, تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد میں اے عمر تم ایسے ہی کرو گے. حضور ارشاد میں اے عمر تم ایسے ہی کرو گے. صحابہ کیا تھے صحابہ. بس یہ بھائی دوستوں بزرگوں وقت چھوڑا جائے کہ اذان میں گزارش یہ ہے ہم اپنے یقینوں کی دعوت دے کر, صحیح یقین کی دعوت دے کر اپنے دلوں سے اللہ کے ہر غیر کے یقین نکالیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے یقین کو دل میں جمائیں, دل میں بٹھائیں. کس کے یقین کو؟ دل میں بٹھائیں اور عمل کر کر کے اللہ کو راضی کریں. دوسروں پر محنت کر کر کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں, اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. دیکھیے اللہ نے ہم کو اتنا عظیم کام دیا ہے, اتنا عظیم کام دیا ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اللہ نے بہت عظیم کام دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کی عظمت کو اس کی سادگی میں چھپا دیا. بہت عظیم ہے لیکن اس کے اعمال بہت سادہ آسان. گشت میں چلے گئے, محلے میں گشت کیا, بازار میں گشت کیا, کسی نے بات سنی کسی نے نہیں سنی, کوئی گھر سے باہر آیا کوئی نہیں آیا. لیکن یہی جو اعمال اس مبارک محنت کے ہیں یہ وہی اعمال ہیں جس کے کرنے پر اور جس کی قبول مانے پر اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو بدل دیں گے. گمراہی سے ہدایت کی طرف اللہ بدل دیں گے, گمراہی کا دروازہ بند فرما دیں گے, ہدایت کا دروازہ اللہ کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ساری زندگی اس مبارک محنت کو مقصد بنا کے ہم کرنے والے بنیں. کون تیار ہے اس کے لیے؟ انشاءاللہ آپ سب تیار ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله.